وزارت خارجہ میں چینی سفیر جیانگ زی ڈونگ نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے براڈ پیک گلگت بلتستان میں برفانی تودے تلے چینی کوہ پیما کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور چینی کوہ پیما کی میت وطن واپس پہنچانے کے لیے مکمل سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چینی سفیر نے واقعے کے بعد پاکستان کی فوری معاونت اور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی سفیر نے پاکستان کی یوم آزادی پر پاکستانی عوام اور قیادت کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے قریبی اور آزمودہ دو طرفہ تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایڈے نے وزارت داخلہ پہنچنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، پولیس ٹریننگ اور میوچل لیگل اسسٹنس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال اور القاعدہ تنظیموں کی سرگرمیوں پر گفتگو ہوئی۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان کے مؤثر اقدامات سے یورپ میں غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے۔ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف ہمارے اقدامات کو یورپی یونین نے بھی سراہا ہے۔ آج کچے سمیت پورے پنجاب کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جو نو گو ایریا ہو۔ کئی دہائیوں بعد کچے میں کوئی کرائم رونما نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے تمام اضلاع کی سیف سٹی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ پورا پنجاب آج سیف سٹی ہے۔ یوم آزادی کی بہت مبارک ہو۔ پنجاب کے تمام شہروں میں سٹی قائم ہوئی ہے، اس کو ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس سے اور بہتر آج کا دن کیا ہو سکتا تھا۔ پنجاب لیڈر ہے ٹیکنالوجی میں، اسمارٹ پولیسنگ میں۔ کچے سمیت پنجاب کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو نو گو ایریا۔ پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد کچے میں کئی ماہ سے کوئی کرائم نہیں ہوا۔ پنجاب جاگ رہا ہے اور پنجاب اپنے فیصلے اندھیرے میں نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا قائم رکھے اور ہمارا یہ جو پرچم ہے اس کو اللہ تعالیٰ سدا اونچا رکھے۔ شیخوپورہ میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مبینہ مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 4 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ پولیس کے مطابق لاہور میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والا ریحان بٹ مقابلے میں مارا گیا۔ راوی ریان کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ایک ہلاک دہشت گرد کی شناخت ریحان بٹ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے پنجاب بھر میں ناکہ بندی کی گئی تھی۔ پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والے تیسرے ملزم کی شناخت 32 سالہ طارق کے نام سے ہوئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق طارق کا تعلق باغ کشمیر سے تھا۔ بابر خان ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، بتائیے بابر۔ دیکھیں جی، کل لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جب 2 مختلف مقامات پر 3 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا گیا تھا۔ اس میں 3 ملزمان تھے، 2 مبینہ مقابلے میں مارے گئے باپ بیٹا، جبکہ تیسرا جو ہے اس کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ وہ 32 سالہ طارق کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے۔ اس کا تعلق باغ کشمیر سے ہے۔ طارق پر تھانہ راوی روڈ میں 13-20 جائز اسلحہ رکھنے کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا۔ طارق کا ڈیٹا ہوٹل آئی سے لیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ کچھ عرصے سے ریحان بٹ کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ طارق کا رابطہ ریحان کے ساتھ تھا اور ملاقاتیں بھی کی۔ ریحان اور اس کا والد علی صبح پولیس مقابلے میں شیخوپورہ میں مارے گئے ہیں۔ طارق راوی ریحان نالے پر جا کر ریحان اور اس کے باپ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ یہ یہاں LWMC کی گاڑی میں ڈرائیور کو اغوا کرنے کے بعد مریض کے تک پہنچے تھے، وہاں سے یہ علیحدہ ہو گیا۔ طارق کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور اس کی گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ طارق نے بھی اس جو مقابلہ ہوا ہے، جو پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے، اس میں کلاشن کوف سے فائرنگ کی تھی اور جس کے باعث 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا 79واں یوم آزادی پاک فوج کی جانب سے ملک بھر میں پرچم کشائی کی شاندار تقریبات۔ جنرل ہیڈ کوارٹر اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریبات میں قومی پرچم سربلند کیا گیا، جبکہ قومی ترانے کی دھن پر فضا ملی جذبے سے گونج اٹھی۔ ملک کے دفاع، سلامتی، خود مختاری کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا
پاک فوج کے افسرانوں جوانوں نے اس عزم کا ادا کیا، وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاک فوج کا ہر جوان پرعزم ہے۔ یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے جو ہمیں آباء و اجداد اور شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ بلوچستان کے بغیر پاکستان اور پاکستان کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں۔ علیحدگی کی باتیں اور بدامنی پھیلانے والے دہشت گردی ترک کریں، آئیں مذاکرات کریں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ بندوق کی زور پر اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں ہر ڈسٹرکٹ سے لے کر ہر ڈویژن تک، گاؤں سے لے کر ہر تحصیل تک جشن آزادی جس بھرپور انداز میں منایا گیا ہے، یہی اس بات کی نفی کرتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان خدا نخواستہ پاکستان سے جدا ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ آپ یہ وائلنس کا راستہ ترک کر دیں، آپ یہ دہشت گردی کا راستہ ترک کر دیں، آپ بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے بلوچ قوم کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈال دیا ہے۔ آپ اس راستے کو ترک کریں اور واپس آئیں، اور حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ہر صورت اسٹیبلش کی جائے گی۔ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے، اور بلوچستان کے بغیر پاکستان کچھ نہیں، اور پاکستان کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں۔ میر رضا قتل کیس، پولیس نے کرائم سین پر عارضی پوسٹ بنا دی۔ پولیس پر کیس مکمل ختم ہونے تک کرائم سین چھوڑنے پر پابندی لگا دی گئی۔ نمائندے خصوصی نذیر شاہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے، بتائیے نذیر۔ کراچی کا ہائی پروفائل میر رضا قتل کیس ہے، جس پر پولیس کی جانب سے جو کرائم سین ہے وہاں پر عارضی پوسٹ بنا دی گئی ہے، اور کیس کے مکمل ختم ہونے تک کسی بھی پولیس اہلکار کو جس کی ڈیوٹی وہاں پر ہو کرائم سین چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ پولیس فورس پر 24 گھنٹے نفری تعینات کر دی ہے، جو 2 شفٹوں میں اپنا کام کرے گی اور ڈیوٹی انجام دیں گے۔ پہلی شفٹ صبح 8 سے رات 8، دوسری رات 8 سے صبح 8 تک ہوگی، اور یہ ڈیوٹی جب تک یہ کیس ختم نہیں ہوتا ایسے ہی رہے گی۔ جی بہت شکریہ نذیر۔ یوم آزادی کے موقع پر پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں پروقار تقریب ہوئی۔ پی سی بی کے سی ای او سمیر احمد سید نے پرچم کشائی کی اور کیک کاٹا۔ کرکٹ بورڈ کے سٹاف اور ان کی فیملیز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ صبح کا آغاز مساجد میں دعاؤں سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈ تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ بنائیں پاکستان مستحکم اور عالی شان۔ یوم آزادی پر دن کا آغاز ہوا شایان نشان۔ مساجد میں ترقی و استحکام کی دعائیں۔ اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی، فضا میں نعرہ تکبیر کی گونج۔ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر مہمان خصوصی تھے۔ مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کابینہ کے ساتھ بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچے۔ آج کے دن کا پیغام ہے ان لوگوں کو یاد کرنے کا جنہوں نے کوشش اور کاوش سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ اسے ایک رکھنا ہے، اور اس میں جو تبدیلی لانا ہے وہ آئینی طریقے سے، پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے جو بھی ہماری دشواریاں ہیں اسے حل کریں گے۔ الحمدللہ پاکستان دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ جب پاکستان کی بات آئے، اپنی شہداء کی بات آئے، اپنی قیادت کی بات آئے تو ہم ایک ہیں، اور یہ دنیا کو پیغام دینا ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے پاکستان کو بنانے میں صوبہ سندھ کا صف اول کا کردار ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ جو قائد اعظم کے اصول ہے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ان پہ عمل پیرا رہیں، سب متحد رہیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی پروقار تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پرچم کشائی کی۔ صوبائی دارالحکومتوں اور سپریم کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی گئی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.